رمضان 8 ہجری تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ لیکن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ جب کہ حدیبیہ کے صلح نامے میں یہ تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب نمودار ہو گیا کہ صلح نامے کے فقط 2 سال ہی بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامے سے غداری ہے۔ کفار قریش کی عہد شکنی۔ صلح حدیبیہ کے بیان میں آپ پڑھ چکے کہ حدیبیہ کی صلح نامہ میں ایک یہ شرط بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنی خزاع نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی میں آباد تھے، لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے قبائل کفار کو اطمینان ملا تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاع سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچانک طور پر قبیلہ بنی خزاع پر حملہ کر دیا، اور اس حملہ میں کفار قریش کے تمام رؤساء یعنی اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ و سہیل بن عمرو وغیرہ بڑے بڑے سرداروں نے علانیہ بنی خزاع کو قتل کیا۔ بیچارے بنی خزاع اس خوفناک ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ بنی بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم الہی کا احترام کیا، لیکن بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاع کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا چلا کر اپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع بھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ کی حدود میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر بنی خزاع کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشت و خون میں خوب حصہ لیا۔ ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدہ کو عملی طور پر توڑ ڈالا، کیونکہ بنی خزاع رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے، اس لیے بنی خزاع پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملے میں بنی خزاع کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد قبیلہ بنی خزاع کے سردار عمرو بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استعانت۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاشانہ نبوت میں وضو فرما رہے تھے
کہ ایک دم بالکل ناگہاں آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ لبیک لبیک لبیک، یعنی میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نصرت نصرت نصرت، یعنی تمہیں مدد مل گئی۔ جب آپ وضو خانے سے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنی خزاعہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور اس مصیبت و بے کسی کے وقت میں بنی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے، اور میں نے ان کی پکار سن کر ان کی دھارس بندھانے کے لیے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دفعتاً بنی خزاعہ کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور اکرم اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی اس پردرد اور رقت انگیز فریاد کو بغور سنا۔ آپ بھی اس رجز کے چند اشعار کو ملاحظہ فرمائیں۔ یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیہ الاتلدا، اے خدا میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے باپ داداؤں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا ہے۔ فانصر حداک اللہ نصرا ابدا وادعو عباد اللہ یأتوا مددا، تو خدا آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، آپ ہماری بھرپور مدد کیجیے اور خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب امداد کے لیے آئیں گے۔ فیہم رسول اللہ قد تجردا ان سیما خصفا وجہہ تربدا، ان مدد کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غضب کی حالت میں ہوں کہ اگر انہیں ذلت کا داغ لگے تو ان کا تیور بدل جائے۔ ہم بیتونا بالوتیر حجدا وقتلونا رکعا وسجدا، ان لوگوں یعنی بنی بکر و قریش نے مقام دتیر میں ہم سوتے ہوں پر شب خو مارا، اور رکوع و سجدہ کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا میثاقک المؤکدا، یقیناً قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر کے توڑ ڈالا ہے۔ ان اشعار کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ مت گھبراؤ، میں تمہاری امداد کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لیں۔ پہلی، بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ دوسری، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ تیسری، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو قرطہ بن عبد عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، چنانچہ چند رؤسائے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سمجھا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام حجون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا اور خوف و دہشت سے سہم گئے اور ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرے۔ اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابو سفیان مدینہ گیا اور پہلے اپنی لڑکی حضرت ام المؤمنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچا اور بستر پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھ کو بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ ام المؤمنین نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک اور نجس ہو، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھو۔
یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلا آیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد بیان کیا۔